السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچیے اگر ہم دل سے پڑھ رہے ہوں اور وہ قبول بھی ہو جائے تو کتنے فائدے ہیں استغفار کے۔ تو اس لیے شیطان تو بہکائے گا اور وسوسے ڈالے گا اور دھیان بانٹے گا، لیکن پلٹ پلٹ کے واپس پھر فوکس کرنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ یہ صرف ٹائم پاس کرنا نہ ہو، یہ صرف ایک ڈیوٹی نہ ہو، بلکہ واقعی اس میں ہمارے لیے وہ سارے فائدے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے ہمیں بتائے، اور ان کو جاری بھی رکھنا ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ کلاس ختم ہوئی تو کتاب بھی بند ہوئی، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور خاص طور پر جیسے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، تو اپنے سحری کے معمولات میں یہ شامل کر لیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ توبۃ قاتل المئۃ، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن عالم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء۔ فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة، وفي رواية فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها، وفي رواية فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له۔ 100 قتل کرنے والے کی توبہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 انسان قتل کیے تھے۔ اس نے زمین والوں میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس گیا، اس نے بتایا کہ میں نے 99 انسان قتل کیے ہیں، کیا کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے اس کے قتل کے ساتھ 100 پورے کر دیے۔ پھر اس نے زمین والوں میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، پھر اس کو ایک عالم آدمی کا بتایا گیا۔ اس نے کہا میں نے 100 قتل کیے، کیا کوئی توبہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں توبہ ہے، اور کون ہے جو تمہارے اور توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ فلاں فلاں علاقے میں چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ جانا، کیونکہ وہ برا علاقہ ہے۔ وہ چلا گیا، حتیٰ کہ جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا تو اس کے پاس ملک الموت پہنچ گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کرتے ہوئے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہوئے آیا ہے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی بھی نیکی نہیں کی،
ان کے پاس انسان کی صورت میں ایک فرشتہ آیا، انہوں نے اس کو اپنا حکم بنا لیا. اس نے کہا تم دونوں علاقوں میں پیمائش کرو، یعنی دونوں علاقوں کی یا فاصلوں کی. وہ جس علاقے کے زیادہ قریب ہو اسی علاقے میں اس کو شمار کیا جائے. انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس کو اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس کی طرف اس نے ارادہ کیا تھا. اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں نے لے لیا. ایک روایت میں ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے ایک بالش زیادہ قریب نکلا، اس کو وہاں کے رہنے والوں میں سے ہی سمجھا گیا. ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے اس زمین کو کہا دور ہو جاؤ، اور دوسری زمین کو کہا تم قریب ہو جاؤ، اور کہا کہ ان دونوں کے درمیان پیمائش کرو. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بالش زیادہ اس علاقے کے قریب ہے تو اس کو معاف کر دیا گیا. اور یہ واقعہ صحیح احادیث میں آیا ہے، متفق علیہ روایات ہیں، یعنی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اس کا لفظی ترجمہ اور وضاحت دیکھتے ہیں. توبۃ قاتل المئۃ، توبہ قاتل کی جس نے 100 قتل کیے، 100 کے قاتل کی توبہ. اور یہ حدیث بہت امید دلاتی ہے کہ ہمارے گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر واقعی ہم ان گناہوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور سچے دل سے چھوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا تھا فی من کانا قبلکم، فی من ان میں جو کانا تھے قبلکم تم سے پہلے، یعنی بنی اسرائیل ہے یا اور قومیں ہیں، تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں سے ایک قوم میں تھا، رجل ایک شخص، قتل جس نے قتل کیے، 99 9 اور 90 یعنی 99 نفسن نفس جانے انسان. فسأل عن عالم اہل الارض، تو وہ پوچھنے لگا ان عالمی سب سے زیادہ جاننے والے کے بارے میں، عالم کے بارے میں، اہل الارض زمین کے. یعنی گناہ تو اس سے ہو گئے لیکن اب اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ میں کسی جاننے والے سے پوچھوں کہ توبہ کیسے کرتے ہیں اور کیا میری توبہ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں. اب یہاں سے اس کی سچائی پتہ چلتی ہے اور اس کی کوشش اور اس کی طلب اور اس کی ایفرٹ کا جو آغاز ہے وہ ہو جاتا ہے. اور یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے کہ کون اپنی توبہ میں کتنا سچا ہے اور کون واقعی کس دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا راز پتہ ہے نا. مثلاً ہم جب استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہو سکتا ہے سامنے والا ہمیں سن کے دیکھ کے بڑا امپریس ہو رہا ہو کہ یہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، بڑی استغفار کر رہا ہے، لیکن اللہ کو پتا کہ ہمارا دل سچا ہے کہ جھوٹا ہے، ہم دکھاوے کی استغفار کر رہے ہیں یا واقعی سچے دل سے کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے اندر ایک پریشانی لگی ہوئی ہے اور ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہی کرنی. تو یہ توبہ کا معاملہ جو ہے وہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے. بہرحال فدل علی راہب، تو دلالت کیا گیا یعنی اس کو بتایا گیا ایک راہب کے بارے میں، یعنی کوئی مسلمان عالم نہیں تھا، اس وقت کا مسلمان تھا، یعنی ہماری امت میں سے نہیں تھا، پہلی امتوں میں سے تھا. فأتاہ، تو وہ اس کے پاس گیا. اب یہ توبہ کے لیے قدم اٹھ رہے ہیں، توبہ کے لیے کوشش ہو رہی ہے. فقالا، تو کہا، انہ قتل، کہ اس نے قتل کر دیے ہیں 99 نفسا 99 لوگ. فہل من توبہ، تو کیا توبہ ہو سکتی؟ فقال لا، تو اس نے کہا توبہ نہیں ہو سکتی، لا، کوئی توبہ نہیں. اگر ہم سے بھی کوئی پوچھے کسی گناہگار کے بارے میں تو عموماً ہم کیا فتویٰ دیں گے؟ اس کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس نے تو کبھی سدھرنا نہیں، یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم کون ہیں؟ ہمیں ایسی ججمنٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. کوئی شخص کیسا بھی پکا کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، قاتل ہو، زانی ہو، برے سے برے کام کرتا ہو، چور ہو، لیکن مایوس نہ ہو اس کے بارے میں کہ کبھی نہیں سدھر سکتا. نہیں، وہ سدھر جائے گا اگر اللہ چاہے گا اور اس کے اندر اخلاص ہوگا اور اس کے اندر سچا ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دے گا. نہیں آتا کہ اگر تم میری طرف ایک قدم چل کر آؤ تو میں تمہاری طرف
10 قدم چل کے آؤں گا. اگر تم چل کے آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا آنا، یعنی اس بندے کو قبول کر. آنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس بندے کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اور اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ بہرحال انسان ہے، چاہے کوئی زمین کا سب سے بڑا عالم ہو، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا. فکملہ، تو مکمل کر دیے، بھی ساتھ اس کے 100 کا عدد پورا کر دیا، 100 کا قاتل ہو گیا. یعنی اس کو ظاہر ہے بہت غصہ آیا کہ میری توبہ کیوں نہیں ہو سکتی. تھا تو غلط کام، لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ توبہ میں بہت سنجیدہ تھا. ثم سأل عن عالم اہل الارض، ثم سأل، پھر اس نے پوچھا، عن عالمی، سب سے زیادہ جاننے والے کے بارے میں، اہل الارض، زمین میں سے، زمین کے رہنے والوں میں سے. فدل علی رجل عالم، تو اس کی دلالت کی گئی ایک عالم شخص پر. پہلے راہب جو زاہد، متقی، پارسا، عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں وہ راہب کہلاتے ہیں، اور یہاں عالم جو عبادت کے ساتھ ساتھ علم کا بھی جاننے والا. فقال انه قتل 100 نفس، تو اس نے کہا کہ اس نے 100 لوگ قتل کیے ہیں، وہ 100 لوگوں کو قتل کر چکا ہے. فهل من توبہ، تو کیا توبہ ہو سکتی ہے؟ فقال نعم، تو اس نے کہا ہاں بالکل ہو سکتی ہے. بہت بڑے دل کی بات ہے یہ کہنا کسی کو جو اتنا بڑا مجرم ہو کہ ہاں تمہاری توبہ ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ گناہوں سے بہت بڑی، اور کبھی توبہ مانگے نا تو یہ بھی کہا کرے کہ اللہ میرا گناہ اگرچہ بہت بڑا ہے، میں اس کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن تیری رحمت اس سے بھی بڑی ہے، تو اپنی اس خاص رحمت کے ساتھ اس گناہ کو مٹا دے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. وَمَن يَحُولُ، اور کون رکاوٹ بن سکے گا، بَيْنَكَ، تمہارے درمیان، وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، اور توبہ کے، تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے ڈونٹ وری. انطلق، چلے جاؤ، الی ارضی، زمین تک، کذا و کذا، فلاں اور فلاں، فلاں فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، اس کی طرف ہجرت کر جاؤ. فإن بها أناسا، کیونکہ وہاں کچھ لوگ ہیں، یعبدون اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں کچھ عبادت گزار لوگ رہتے ہیں. فاعبد اللہ معہم، تو تم بھی عبادت کرو اللہ کی ان کے ساتھ مل کے، یعنی نیک صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں میں جا کے بیٹھو. تو یہ ہوتا ہے اصل عالم، جو صرف فتویٰ نہیں دیتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہاں اور نہ، یہ جائز ناجائز، بلکہ وہ سولوشن بھی بتاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں وہ سولوشن بتا رہا ہے کہ تم نے واقعی سچی توبت کرنی ہے تو اس کے لیے تم یہ علاقہ چھوڑ دو، یہ جگہ چھوڑ دو. ولا ترجع الی ارضک، اور نہ تم واپس آنا، اور نہ تم پلٹنا، الی ارضک، اپنی زمین کی طرف، اپنے ملک یا اپنے شہر مت واپس آنا. فإنها، کیونکہ وہ ارض سوء، بری زمین ہے، بری جگہ ہے یا برے لوگوں کی جگہ ہے. فانطلق، تو وہ چل دیا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا نصف، جب آدھا کر لیا، الطریق، راستہ، اتاہ، آیا اس کے پاس، ملک الموت، موت کا فرشتہ. جب آدھا راستہ اس نے پار کر لیا تو موت کا فرشتہ آ گیا. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، تو جھگڑنے لگے اس میں ملائکۃ الرحمہ اور ملائکۃ العذاب، آپس میں جھگڑنے لگے، کیونکہ دونوں ہی آ گئے ملک الموت کے پاس کہ روح نکال کر ہمیں دی جائے. ملک الموت کیا کرتا ہے، وہ روح نکالتا ہے، اور نکال کر کس کو دیتا ہے؟ فرشتوں کو دیتا ہے، چاہے یا اما ملائکۃ الرحمہ و اما ملائکۃ العذاب، چاہے تو ملائکۃ الرحمہ کو دے اور چاہے عذاب کو، جیسا وہ مستحق ہے اس کے مطابق. تو اب وہ جب روح لینے کی باری آئی تو دونوں جھگڑنے لگے کہ ہمیں دی جائے. فقالت، تو کہنے لگے ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتے، جاء تائبا، یہ توبہ کرنے کے لیے آیا تھا، مقبلا بقلبہ الی اللہ، رخ کرتے ہوئے اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف، یہ اپنے دل کے ساتھ متوجہ تھا، یعنی دل کا سچا تھا اور یہ سچی توبہ کرنے کے لیے آیا تھا. وقالت، اور کہا ملائکۃ العذاب، ملائکۃ العذاب نے، انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، لم یعمل نہیں کی، خیرن کوئی نیکی، کوئی بھلائی، قط کبھی بھی. فاتاہم ملک،
تو آیا ان کے پاس ایک فرشتہ فی صورت آدمی، ایک آدمی کی شکل میں، فجعلوہ بینہم، تو بنا لیا انہوں نے اس کو حکم آپس میں کہ چلو اس سے فیصلہ لیتے ہیں. فقالا، تو کہا، قیسو، پیمائش کرو، ناپو، ما بین الارضین، دو زمینوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، جتنا فاصلہ طے کر کے آئے اس کو بھی ناپو اور جتنا باقی ہے اس کو بھی ناپو. فإلی ایتہما کان ادنی، کہ وہ ان دونوں میں سے کس کے زیادہ قریب تھا. فہو لہ، تو جس کے وہ ہوگا وہ اسی کا ہوگا. یعنی اگر نیک لوگوں تک جانے میں فاصلہ کم رہ گیا تھا تو ملائکۃ الرحمہ جان لیں گے، اور اگر ادروائز دوسرے. فقاسو، تو انہوں نے ناپا، پیمائش کی. فوجدوہ ادنی، تو پایا اس کو کم. کس کو؟ اس فاصلے کو جہاں وہ جا رہا تھا. الی الارض، اس زمین کی طرف، التی ارادہ، جس کا اس نے ارادہ کیا تھا. فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ، تو قبض کر لیا اس کو ملائکۃ الرحمہ نے، اس کی روح کو لے لیا. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، فکان الی القریۃ الصالحۃ اقرب بشبر، فکانا، تو تھا وہ، الی القریۃ، اس بستی کی طرف، الصالحہ، جو نیک تھی، اقرب، زیادہ قریب، بشبر، ایک بالشت، بس ایک بالشت، یعنی وہاں کا فاصلہ کم تھا اور ان سے زیادہ قریب تھا. فجعل من اہلھا، تو اس کے رہنے والوں میں شمار کر لیا گیا، نیکوں میں شمار کر لیا گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ انسان اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے یا نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، جیسے وہ شعر بھی ہے نا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان میں سے ہوں نہیں. یعنی مجھے نیک لوگ اچھے لگتے ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی عطا کرے، کیونکہ المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں تو انسان اپنے دوستوں کو دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کیونکہ جس قسم کے لوگوں سے دوستی کرے گا انہی کے ساتھ دنیا میں بھی ہوگا، اگر فزیکلی نہیں تو ایموشنلی، مینٹلی وہ انہی کے بیچ میں ہوگا، انہی کے خیال اس کو آتے رہیں گے، انہی سے ہی اس کے رابطے ہوں گے، انہی سے بات چیت ہوگی، انہی سے اپنے سارے خیالات اور اپنے جذبات شیئر کرے گا، اپنے سیکرٹس انہی کے ساتھ شیئر کرے گا، تو ان کا انفلوئنس بھی لے گا پھر. اور آخرت میں بھی انسان ایسے ہی لوگوں کے بیچ میں اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. تو وہ اس کو نیک لوگوں میں شمار کر لیا گیا، حالانکہ وہ ان میں سے تھا نہیں، اور وہ بھی صرف ایک بالشت کے فرق کی وجہ سے. وفی روایت نے، ایک اور روایت میں آتا ہے، فأوحى اللہ الی ہذہ، تو وحی کی اللہ نے اس زمین کے حصے کی طرف، ان تباعدی، کہ تو دور ہو جا، وإلی ہذہ، اور اس دوسری کی طرف، ان تقربی، کہ تو قریب ہو جا، یعنی تو سمٹ جا. وقال، اور فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، قیسوا بینہما، ناپو ان دونوں کے درمیان. فوجدوہ، تو انہوں نے پایا اس کو، الی ہذہ اقرب بشبر، اس کو ایک بالش زیادہ قریب، زیادہ کم. فغفر لہ، تو اس کی بخشش کر دی گئی. تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان کو پھر ایفرٹ بھی کرنی چاہیے. صرف خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میں توبہ کروں گی، یا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، یا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا حج کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے، یا اور اسی طرح کوئی ابھی تو میری مجبوریاں ہیں، میں یہ سارے غلط کام کر لوں پھر ایک ہی دفعہ توبہ کروں گی، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ کب اس کی موت آ جائے. توبہ ساتھ ہی شروع کر لینی چاہیے، اور برائیوں سے بھی نکلنے کی ایفرٹ شروع کر دینی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس میں کامیاب کتنا ہوتا ہے، اگر اس کی نیت سچی ہے تو خواہ کامیاب نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا، اگر واقعی انسان اپنے گناہوں پہ پشیمان ہے. ایک گناہوں کو جسٹیفائی کرنا اور گناہوں پر شرمندہ ہونا اور پریشان ہونا، یہ دو مختلف چیزیں. آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ آج جب میں آ رہی تھی تو بہت زیادہ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ میں جاؤں یا میں نہ جاؤں. پھر مجھے لگا کہ بس اللہ پلیز آپ ہی مجھے فیصلہ کر کے بتائیں میں نے جانا ہے یا نہیں، اور اب میں جا رہی ہوں، اگر نہیں جانا ٹھیک تو پھر مجھے بتا دیں. اور اس طرح کرتے کرتے میں نکل رہی تھی باہر، اور وہ جو کیلنڈر لگا ہوا تھا نا لاؤنج میں، تو اس کے اوپر نا کوئی آیت لکھی ہوتی ہے عموماً، تو ویسے ہی میری نظر اس پہ گئی، اور وہ سورۃ النجم کی آیت تھی کہ
انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. اور وہ اردو میں صرف اس کا ٹرانسلیشن لکھا ہوا تھا کہ اور عنقریب اس کو اپنی کوشش کا نتیجہ نظر آ جائے گا. اور مجھے وہ اتنی خوشی ہوئی اس آیت کو دیکھ کے. میں نے کہا اچھا اس طرح یہ قرآن آپ کی ہدایت کرتا ہے نا کہ آپ کوشش کریں, آپ کو پھر کوشش کر کے کوئی نتیجہ نظر آ جائے گا اس کا. اور اب میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ اس میں بھی دو ہی چیزیں ہیں. ایک اس کا ارادہ, اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ. میں نے اس کو انڈر لائن بھی یہی ورڈ کیا ہے, مقبلاً بقلبہ الی اللہ تعالی. ایک یہ چیز بہت ضروری ہے ہمیں. اور دوسری چیز پھر کوشش, کہ اس کی صرف ایک بالشت, کیا 8 انچز مطلب 7-8 انچز کی ایک بالشت ہوتی ہے, اتنے سے بس یعنی اتنے سے فاصلے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. بعض اوقات شیطان ہمیں دونوں طرف پھسلاتا ہے. ایک طرف تو پھسلاتا ہے گناہوں کی جسٹیفیکیشن میں, یا تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی نیکیاں چھوٹی چھوٹی بھی بہت بڑی لگتی ہیں اور گناہ بڑے بڑے بھی بہت کم لگتے ہیں. اور دوسری طرف وہ پھسلاتا ہے کہ وہ پھر جب آپ ہر وقت گناہوں پہ اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں, آپ کو اپنی نیکیاں چھوٹی لگتی ہیں, اس میں بھی بعض اوقات اس کا اتنا ہاتھ آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو دوسری ایکسٹریم پہ لے جاتا ہے, جہاں پہ آپ کو پھر کوئی ہوپ نہیں رہتی اپنے آپ سے. آپ کو لگتا ہے اس میں تو یہ بھی نہیں کیا, پھر توبہ کے خلاف. بالکل. اور اس میں ایک اور چیز جو مجھے اپنے سے بہت ریلیٹ کرتی محسوس ہوئی وہ یہ کہ اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں آپ الہدیٰ میں کیا کرتی ہیں, آپ کو مطلب کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہیں یا کیا. تو میں کہتی ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی بس. تو وہ کہتے ہیں پھر آپ کا مطلب ادھر سے کیا تعلق ہے. تو میرا ہمیشہ یہی جواب ہوتا ہے کہ میرے سے محبت کا ہی تعلق ہے, اور میرا کوئی تعلق بس محبت کا تعلق ہے. مجھے محبت ہے یہاں آنے سے, یا جتنا بھی میں آ سکوں, جو بھی مجھے بس محبت ہے. تو بعض اوقات مجھے یہ بڑا خالی سا جملہ لگتا ہے کہ پھر محبت کا پھر مطلب کچھ اور بھی تو ہونا چاہیے نا رزلٹ. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کتنی اس میں یہ ہوپ ہے کہ آپ کو محبت ہونی چاہیے. بس یعنی سب سے بیسک انگریڈینٹ جب محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ راستہ بھی نکال دے گا. بالکل. استاذہ اس میں مجھے جو کمپیریزن لگ رہا ہے نا کہ ایک طرف بندوں کا معاف کرنے کا جو طریقہ اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا جو معاف کرنے کا طریقہ ہے, اور اس میں یعنی پہلی کتنی ہوپ ہے اللہ تعالیٰ کی معافی میں. نہ کوئی شرمندہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو, بندے شرمندہ بھی کرتے ہیں, ندامت کا وہ احساس بھی دلاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سزا بھی دیتے ہیں, اور پھر ناراضگیاں بھی دکھاتے ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برعکس کیا کر رہے ہیں کہ زمین کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسے توبہ کرنے میں, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ معاف کر دیں. اور استاذہ یہ جو جملہ ہے نا کہ وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ, یعنی کون ہے جو بندے کے توبہ اور اللہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکے. جی استاذہ اس میں مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے اس نے نا اپنے اندر جھانکا نا کہ میرے سے یہ گناہ ہوا ہے, اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے. تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر کا ایک دروازہ کھلنا چاہیے. ہر گناہ اور ہر غلطی کے بعد نا اندر وہ شیطان نہیں ہونے دیتا, اور جب وہ دروازہ کھل جاتا ہے, جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو پھر سارے دروازے آگے کھل جاتے ہیں. یہ ابھی زلزلہ آیا تو, اور اس میں شیطان جو ہے نا اس کا اتنا شدید وار ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا. زلزلہ آیا تو میرا نواسا اس دن کہتا ہے کہ گھر ان کا بہت ہلا, تو اس نے کہا کہ نانو اس طرح ہوا. تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ 6 سال کا بچہ. تو میں نے کہا اس لیے آتے ہیں, لوگ نماز نہیں پڑھتے, شرک کرتے, تو وہ صرف ایک فجر کی نماز پڑھتا ہے. تو میں نے کہا پھر وارننگ کے لیے آتے ہیں, پھر زیادہ اللہ تعالیٰ کو غصہ جب آتا ہے پھر گھر گر جاتے ہیں, پھر لوگ مر جاتے ہیں. تو کہتا ہے لیکن میں تو نماز پڑھتا ہوں, وہ پھر کسی اور کے لیے آتا ہوگا. تو میں اتنا وہ ہوئی کہ اس معاملے میں شیطان بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا. تو اس حملے سے کہ جو وہ ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیتا, اس سے ہمیں بہت زیادہ اس سے متنبع رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. السلام علیکم. یہ جو واقعہ ہے یہ پڑھ کے میری حالت تقریباً 15 سال پہلے میں نے کوئی قرآن اور تفسیر پڑھی تھی, اور اس میں یہ تفسیر میں لکھا تھا کہ گناہ کر کر کے انسان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے لباس بار بار داغدار ہو رہا ہو, اور پورا لباس آپ کا داغدار ہو جائے گناہوں سے. تو بے شک توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے, لیکن وہ لباس مکمل صاف نہیں ہو سکتا. اس وقت سے میرے دل پر یہ بوجھ تھا, اور یہ 2 ہفتے جو میں نے اس کو جوائن کیا الہدیٰ کو,
تو مجھے یقین کریں کہ بڑا ہی سکون ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے آپ نے اس کتاب کے توسط سے ہمیں تفسیر میں بتایا کہ گناہ کبیرہ جو ہے گناہ صغیرہ میں اور گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن سچی توبہ جو ہے، سچی توبہ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی اجر و ثواب ہے، اور وہ مکمل لباس جو ہے صاف ہو سکتا ہے. اور میرا دل بہت کھلا، اور بالکل اسی آدمی کی طرح جو اتنا وہ تھا متلاشی تھا کہ مجھے توبہ کیا میری قبول ہو سکتی ہے، تو الحمدللہ، اور ہمیں اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا. سر توبہ کے علاوہ اس حدیث میں ایک عالم اور ایک راہب کا فرق بھی پتہ چل جاتا ہے نا، کہ ایک جو راہب ہوتا ہے جو خود عبادت گزار ہے، اس کے اندر علم اور حکمت اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ وہ دوسروں کو گائیڈ کر سکے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان وہ آتا ہے نا کہ شیطان کے اوپر ایک راہب یا ایک عبادت گزار کی وفات اتنی بھاری نہیں اچھی نہیں ہوتی، یا اتنا اس کو سکون نہیں ملتا جتنا وہ خوش ہوتا ہے ایک عالم کی وفات پر. اور اس طرح سے تو اس لیے اس چیز کو سوچنا چاہیے. اور دوسری یہ کہ علم کے ساتھ حکمت جو ہے وہ اپنے لیے ضرور مانگنی چاہیے، کہ خالی علم نہ ہو، ساتھ حکمت بھی ہو ہمارے لیے. یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، خوشخبریاں سنایا کرو، نفرتیں نہیں دلایا کرو، بگایا نہیں کرو. جی کافی دن سے یہ بک پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ دل میں ایک دم فیلنگز آ جائیں اور فوراً توبہ کر لوں، وہ فیلنگز نہیں آ رہی تھی. بڑی کوشش کر رہی تھی کہ بس کسی طرح سے جو ہے نا آنسو نکل پڑیں اور جو ہے گڑ گڑاؤں اور توبہ کروں. کل اب میں آن لائن سن رہی تھی لیکچر، سب زلزلے کے بارے میں شیئر کر رہے تھے کہ ایسے ہوا ویسے ہوا. میرا ایکسپیرینس ذرا ڈفرینٹ رہا. میں گاڑی میں تھی تو مجھے بالکل بھی محسوس بھی نہیں ہوا، بالکل ایک عام دن کی طرح جیسے ہوتا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا زلزلہ کیسا تھا. گھر پہنچی تو لوگ باہر کھڑے ہوئے، میں نے کہا پتہ نہیں خیریت تو کیوں باہر آئے ہوئے، نارمل تو نہیں باہر کو اتنے لوگ اکٹھے ہوتے. تو وہ بڑے حیران ہوئے. میں نے پوچھا بھائی خیریت ہے کیوں باہر کھڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں ہے اتنا شدید زلزلہ آیا ہے اور جو ہے آپ بے خبر ہیں. بہرحال اس وقت تو میں بڑی ریلیکسڈ کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اس خوفناک فیلنگ سے، اس سب سے. کل جب میں پھر لیکچر سن رہی تھی، اس کے بیچ میں آپ نے اسی دوران میں یہ کہا کہ ایک طرح سے یہ اللہ کی رحمت بھی ہے کہ سچے دل سے توبہ نکلی. جب میں نے یہ بات سنی میرا دل ایسے کانپا. اس وقت مجھے زلزلہ محسوس ہوا اپنے اندر کہ مجھ سے وہ چانس کیا مس ہو گیا کہ جو ہے سب نے توبہ کر لی اور میں ایسے پیچھے رہ گئی ہوں جیسے کوئی قافلہ ہوتا ہے، سب آگے نکل گیا اور میں پیچھے، اور میں اتنی دور رہ گئی ہوں. پھر سے کوشش کی، اچھا اب میں توبہ کرتی ہوں، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے دل سخت ہو گیا. توبہ کی نہیں جا رہی اور پریشانی شروع ہو گئی. اس کا لنک پیچھے سے بھی تھا کہ ذی الحج اور محرم میں جو روزے تھے کہ 2 سالوں کے گناہ جو ہے وہ معاف کرانے، وہ قدرتی طور پہ چھوٹ گئے تھے. وہ بھی دل میں ایک گلٹ سا تھا کہ حالانکہ قصور میرا نہیں تھا لیکن ظاہر نہیں رکھ سکتی تھی، وہ چھوٹ گئے. اب رات کو بڑا ارادہ کیا کہ بس صبح کو تہجد پڑھوں گی اور جو ہے نا میں رات کو خوب جو ہے نا عبادت کروں گی. صبح ہوئی، صبح ایسا ہوا کہ فجر بھی فوت ہو گئی. اور جو ہے اس وقت جو میرے دل کی حالت تھی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. پہلے سوچا کہ میں بس آپ سے جا کے پوچھوں گی، اور لیکن الحمدللہ سب بچے چلے گئے اسکول، بالکل گھر خالی. اس وقت میں نے نماز پڑھنی شروع کی. اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے. میں نے خوب رو کے، خوب گڑ گڑا کے، وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ مجھے اس طریقے سے سیدھا نہیں کرنا تھا، اس طریقے سے جو ہے نا چیزوں کو احساس دلوا کر. اور واقعی بعض اوقات کوئی غلطی جو ہوتی ہے وہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے، کہ اس کے بعد جو شرمندگی ہوتی ہے وہ عام طور پر نہیں ہوتی. جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر بن عبدالعزیز ایک واقعے نے بنایا تھا کہ جب ان سے مدینہ کے وہ گورنر تھے تو انہیں کہا گیا ایک بندے کو مارنے کے لیے، تو اس کا انہیں ایسا گلٹ تھا، وہ اتنا رویا کرتے تھے کہ وہ راتوں کو سو نہیں سکتے تھے. اور اسی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئی تھی اور اتنی خدا ترسی اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اور جو بھی ان کا نظام حکومت تھا 5ویں خلیفہ راشد قرار پائے. اس کی بنیاد ایک غلطی بنی تھی کہ کل اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے گا اس کے بارے میں تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے ایک بے گناہ کے ساتھ کیا کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام رفت ہے اور میں نے ریسنٹلی ابھی الہدا جوائن کیا ہے. تو میں یہ جو ابھی اسباب پڑھے ہیں توبہ کے، اس میں 5 نمبر پہ ہے کہ آپ نے
توبہ کے قائم رہنے کے اسباب میں ہے کہ نافرمانی کی جگہ کو چھوڑ دینا. تو میں نے جب ابھی یہاں جوائن کیا ہے، وہ میرا 9 سال سے، ویسے تو الہدا سے میرا رابطہ ہے کہ میں نے مختلف کورسز کیے ہیں کورسپونڈنس میں. تو اس کے بعد میرا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ یا اللہ میری زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آ کہ میں انسانیت کے لیے اور اسلام کے لیے کچھ خدمت کر سکوں. تو میں جس پرائیویٹ ادارے میں کام کرتی تھی، اب میں اس سے کمپیئر کرتی ہوں کہ مجھے یہاں میں آ گئی ہوں تو یہاں پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جنت کا مجھے ٹریلر نظر آ رہا ہے. یہ ہر طرف سلام اور تحیتن اور اسمائلنگ اور یہ سب کچھ، اور یہاں بیٹھنا اس طرح مجھے لگ رہا ہے جیسے حشر کے میدان میں ہم جمع ہوں گے اور اپنے اعمال پہ ہمیں ایک نظر ہوگی اور ہم اس پہ شرمسار ہوں گے یا جس طرح بھی. تو اب میں کمپیئر کر رہی ہوں اپنے اس گروپ کو. میں نے ہجرت کی ہے ایک طرح کی کہ وہ گروپ چھوڑا ہے جس میں کہ برانڈیڈ کی بات ہو رہی ہوتی تھی، ڈریسز کی، کھانے کی، اور سب کچھ یعنی کہ دنیاوی طور پر تھا. میں اگرچہ انوالو نہیں تھی پوری طرح سے، اندر میری تبدیلی آ چکی تھی، لیکن میں نے پھر ایک ڈیسیژن لیا کہ میں آئی ہیو ٹو لیو دس، کیونکہ میں نے انہیں بہت تبدیل کرنے کی کوشش کی اور کافی لوگوں میں کچھ تبدیلی آئی بھی، ایون میرے اسٹوڈینٹس میں سے بھی. وہاں پر یہ تھا کہ آپ نہیں انل منکر نہیں کر سکتے تھے اسٹوڈینٹس کو، کہ منع تھا کہ آپ نے تو ان کو کچھ نہیں کہنا، ڈانٹنا نہیں ہے، ایون آپ اسٹیئر نہیں کر سکتے، ان کو گھور نہیں سکتے ہو، جیسے پرائیویٹ اسکولز بڑے ہیں ان میں یہ ہے ایک رول. تو پھر میں نے کہا کہ میری تو اپنی تئیں کوشش تھی، میں نے کی ہے، لیکن اب مجھے یہ گروپ چھوڑ دینا چاہیے کہ جو کہ ٹوٹلی دنیا میں انوالو ہے، اتنی زیادہ کرپشن اور ہر طرح کی برائیاں میں انوالو، ایون بچے بھی. تو میں اب یہاں آئی ہوں تو میرا ہے کہ مجھے اللہ نے قلم کی صلاحیت دی ہے تو میں اس قلم کو استعمال کروں اور اس سے میں کچھ کروں. اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ تاکہ یہ میرے لیے، اور میں نے بیٹی کو بھی کہا ہے کہ اپنے گروپ میں جو آپ کے اس طرح کے ہیں وہ چھوڑ دیں، اور یہ طرح کی ہجرت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس ہجرت کا اجر دے، اور آپ ذریعہ ہیں اس ہجرت پر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں ٹھیک ہے، آگے کا بھی تھوڑا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کل میں نے اس بک کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. توبۃ ثلاث بنات بغایا. قال الحسن ابو جعفر كان لقمان الحبشي عبدا لرجل جاء به الى السوق يبيعه. قال فكان كلما جاء انسان يشتريه قال له لقمان ما تصنع بي؟ فيقول اصنع بك كذا وكذا. فيقول حاجتي اليك الا تشتريني. حتى جاء رجل فقال ما تصنع بي؟ قال اصيرك بوابا على بابي. قال انت اشترني. قال فاشتراه وجاء به الى داره. قال وكان لمولاه 3 بنات يبغين في القرية واراد ان يخرج الى ضيعة له. فقال له انی قد ادخلت الیہن طعامہن وما یحتجن الیہ فاذا خرجت فاغلق الباب وقعد من ورائه ولا تفتحه حتى اجیء. قال فقلنا له افتح الباب فابى علیہن فشججنه فغسل الدم وجلس. فلما قدم سيده لم يخبره ثم عاد مولاه بعد الخروج فقال انی قد ادخلت الیہن ما یحتجن الیہ فلا تفتحن الباب. فلما خرج خرجن الیہ فقلنا له افتح الباب فابى فشججنه ورجعنا. فجلس فلما جاء مولاه لم يخبره بشيء. قال فقالت الكبيرة ما بال هذا العبد الحبشي اولى بطاعة الله عز وجل مني والله لا اتوبن. فتابت. وقالت الصغرى ما بال هذا العبد الحبشي وهذه الكبرى اولى بطاعة الله عز وجل مني والله لا اتوبن. فتابت. وقالت الوسطى ما بال هاتين وهذا العبد الحبشي اولى بطاعة الله عز وجل مني والله لا اتوبن. فتابت. قال فقال غواة القرية ما بال هذا العبد الحبشي وبنات فلان اولى بطاعة الله منا فتابوا الى الله عز وجل وكانوا من عباد القرية. 3 بدکار لڑکیوں کی توبہ. حسن ابو جعفر کہتے ہیں حبشی لقمان ایک آدمی کا غلام تھا، وہ اس کو بازار لے گیا کہ اس کو فروخت کرے. جب بھی کوئی اس کو خریدنے کے لیے آتا تو لقمان اس سے کہتا تم میرا کیا کرو گے، یعنی مجھ سے کیا کام لوگے؟ وہ کہتا میں تم سے فلاں فلاں کام لوں گا. تو وہ کہتا میری درخواست یہ ہے کہ مجھے نہ خریدو. یہاں تک کہ ایک آدمی آیا. لقمان نے کہا میرا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں تجھے اپنے دروازے پر پہرے دار رکھوں گا. اس نے کہا تم مجھے خرید لو.
اس نے اس کو خرید لیا اور اس کو اپنے گھر لے گیا. اس کے آقا کی 3 لڑکیاں تھیں. وہ اس گاؤں میں بدکاری کرتی تھی. اس نے چاہا کہ وہ اپنے کھیت کی طرف جائے تو اس نے لقمان سے کہا کہ میں نے ان لڑکیوں کا کھانا اور جس چیز کو ان کی ضرورت ہے وہ اندر پہنچا دی ہے. جب میں چلا جاؤں تو دروازہ بند کر لینا, پیچھے بیٹھ جانا اور اس کو نہ کھولنا یہاں تک کہ میں آ جاؤں. لڑکیوں نے کہا دروازہ کھولو. اس نے انکار کر دیا تو انہوں نے اس کا سر پھاڑ دیا. اس نے خون کو دھویا اور بیٹھ گیا. جب اس کا آقا آ گیا تو اس نے ان کو نہیں بتایا. پھر اس کا آقا نکلنے کے بعد دوبارہ واپس آیا تو کہا میں نے ان لڑکیوں کا کھانا اور جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ اندر پہنچا دی ہے, تم دروازہ نہ کھولنا. جب وہ چلا گیا تو لڑکیاں اس کے پاس آئیں اور اس سے کہا دروازہ کھولو. اس نے انکار کیا تو انہوں نے اس کا سر پھاڑ دیا تو وہ بیٹھ گیا. جب اس کا آقا آیا تو اس نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا. تو بڑی بولی اس حبشی غلام کا کیا حال ہے, یہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے میں مجھ سے زیادہ حقدار ہے. اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی. اور اس نے توبہ کر لی. چھوٹی نے کہا اس حبشی غلام کا کیا حال ہے, اور اس بڑی لڑکی کا, یہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے میں مجھ سے زیادہ حقدار ہے. اللہ کی قسم میں بھی ضرور توبہ کروں گی. اس نے بھی توبہ کر لی. درمیان والی بولی ان دونوں لڑکیوں کو کیا ہوا اور حبشی غلام کو کیا ہوا؟ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے میں مجھ سے زیادہ لائق ہے. اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی. اس نے بھی توبہ کر لی. تو گاؤں کے بدکار لوگوں نے کہا اس حبشی غلام کا کیا حال ہے اور فلاں کی بیٹیوں کا, کیا وہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے میں ہم سے زیادہ حقدار ہیں؟ انہوں نے بھی اللہ عز و جل کی طرف توبہ کر لی اور وہ اس گاؤں کے عبادت کرنے والوں میں سے ہو گئے. تو ایک شخص کی نیکی اور تقوی اور اس پر استقامت جو ہے وہ کتنے سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی. لفظی ترجمہ دیکھیے, توبہ 3 بناتن, 3 لڑکیوں کی بغایا جو بدکار تھی یعنی زناکار تھی, غلط کام کرتی تھی. قال الحسن ابو جعفر, حسن ابو جعفر نے کہا کان لقمان الحبشی, تھا لقمان حبشی, عبدن غلام, لرجل ایک شخص کا, جاء به الى السوق, وہ اسے بازار لے آیا, یبیعہ کہ اس کو بیچ دے. قال کہا فکان تو تھا, کلما جب کبھی, جاء انسان آتا کوئی انسان, یشتری ہی اسے خریدنے کے لیے. قال له لقمان, تو لقمان اس سے کہتا ما تصنع بی, تم میرا کیا کرو گے؟ فیقول, تو وہ کہتا اصنع بک کذا و کذا, میں تمہارے ساتھ یہ اور یہ یعنی تم سے یہ اور یہ کام لوں گا, تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کروں گا. فیقول, تو وہ کہتا حاجتی الیک, میری تجھ سے درخواست ہے, اللہ تشترینی, کہ تم مجھے نہ خریدو, یعنی میں اس کام کے قابل نہیں ہوں, میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا. حتی جاء رجل, یہاں تک کہ ایک شخص آیا, فقال ما تصنع بی, تو وہ لقمان کہنے لگا تم میرا کیا کرو گے؟ قال, اس نے کہا اسیرک بوابا, میں تجھے چوکیدار بناؤں گا, علی بابی, اپنے دروازے پر. قال, کہا انت اشترینی, تم مجھے خرید لو. قال, وہ کہتے ہیں فاشتراہ, تو اس نے اسے خرید لیا. وجاء به الی دارہ, اور اس کو اپنے گھر لے آیا. قال, وہ کہتا ہے یعنی ابو جعفر, وکان لمولاہ 3 بنات, تھی اس کے آقا کی 3 بیٹیاں, یعنی جس نے اس کو خریدا تھا اس کی 3 بیٹیاں, یبغین فی القریۃ, جو اس بستی میں بدکاری کا کام کیا کرتی تھی. واراد ان یخرج الی دیئۃ لہ, اور اس بندے نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے کھیت کی طرف جائے, یعنی اسے باہر کام کاج کے لیے جانا تھا. پیچھے شاید لڑکیوں کی ماں نہیں تھی یا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا, تو وہ پریشان ہوتا تھا. بہرحال جب وہ کھیت کی طرف جانے لگا, فقال لہ, تو اس سے یعنی لقمان سے کہا, انی, بے شک میں نے, قد ادخلت الیہن, تحقیق ڈال دیا ہے ان کے پاس, طعامہن, ان کا کھانا, وما یحتجن الیہ, اور جس کی بھی وہ محتاج ہے, یعنی جو وہ ضرورت ہے جس چیز کی میں نے سب کچھ پرووائڈ کر دیا. فاذا خرجت, پھر جب میں نکل جاؤں, گھر سے چلا جاؤں, فاغلق الباب, تو دروازہ بند کر دینا, وقعد من ورائہ, اور اس کے پیچھے بیٹھنا, ولا تفتحہ, اور یعنی دروازے پہ ہی بیٹھنا اور اس کو کھولنا نہیں, حتی اجیہ, یہاں تک کہ میں واپس آؤں. تو یہ شاید باپ نے تدبیر کی تھی کہ کسی طرح لڑکیوں کو گھر بند کر کے برائی سے روکا جا سکے. قال, وہ کہتا ہے کہ فقلنا لہ, تو ان لڑکیوں نے اس سے کہا افتح الباب, دروازہ کھولو. فابا علیہن, تو اس نے ان پر انکار کر دیا. فشججنہ, تو زخمی کر دیا اس کو. فغسل الدم, تو اس نے خون دھویا. وجلس, اور بیٹھ گیا. فلما قدم, تو جب وہ آیا, سیدہ, اس کا آقا, لم یخبرہ, تو اس کو بتایا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے, اس سے بہت بڑا سبق ہے سیکھنے کا.
ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے جب تک ہم 10 لوگوں کو بتا نہ چکے، اگر ہمارے سر میں درد ہے یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، کچھ ہوا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بتا، اس کو بتا، جس کا فون آئے گا اس کو بتا، جس کا نہیں بھی آئے گا اس کو کر کے بتا، بچے کو بتا، بڑے کو بتا، ہر ایک کو بتا. اور آدھا دن اسی میں گزر جاتا ہے کہ ہم اس کے رونے کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اور اس کا اتنا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی جب ہمدردیاں لینے لگتے ہیں تو وہ ہمدردیاں ہمارا وقت ضائع کر دیتی ہیں پھر، کیونکہ وہ جو سنے گا پھر وہ کیا کرے گا؟ ہمدردی کرے گا. تو ہمدردی کرے گا تو وہ آپ کافی وقت نکل جائے گا اس میں آپ کا ذکر نہیں ہو سکے گا. دیکھیں نا، جب تک آپ ایک ہی بات 10 لوگوں سے کر رہے ہیں تو آپ وقت لگا رہے ہیں نا. وہ وقت آپ کسی اور اچھے کام میں بھی لگا سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تسبیح جو ہے وہ کتنی مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے، جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنے خزانے ہمارے لیے اکٹھے ہوں گے. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. استغفار پڑھنے سے کتنی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں. یعنی ایک ایک ذکر کی ایسی ایسی فضیلت ہے کہ اگر ہم اس کو لے کے بیٹھیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہم سے ہوتے نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہماری زبانیں اور بہت کچھ بول رہی ہوتی ہیں جو ضروری یا غیر ضروری ہوتا ہے. تو اس سارے واقعے میں مجھے اس کا یہ جو صبر ہے کہ یہ میں تو آئی واز آن ڈیوٹی، یہ تو میری ڈیوٹی تھی. اب آقا کے آگے کیا رونا کہ تمہاری بیٹیوں نے میرے ساتھ کیا کیا. ایک غلام کی امانت داری. تو اگر ہمارے سارے ورکرز ہیں کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، چاہے وہ دوسرے سٹاف کے لوگ ہیں، چاہے وہ چوکیدار ہیں، اگر سب امانت دار ہو جائیں، پورا ملک امانت دار ہو جائے تو ہم پوری دنیا کو نہ پتہ کر لیں. لیکن چونکہ ہم اپنے اندر سے کھوکھلے ہیں، اسی لیے ہم چاہے کتنی بھی تقریریں کرتے رہیں اس کا وہ اثر ہی نہیں ہوتا، وہ تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ خود ہمارے اپنے اندر ہی نہیں آئی تبدیلی تو کسی کے اندر کیا لائیں گے. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا لوگ بات نہیں سنتے اور نہیں مانتے، تو میں نے سوچا کہ خود میں نے اپنی کتنی سنی ہے، جو مجھے جو کچھ پتا اس پہ میں نے کیا عمل کر لیا. تو بہرحال اس نے کچھ نہیں بتایا اس کو. فلما قدم سیدہ لم یخبرہ ثم عاد مولاه، پھر اس کا آقا آیا بعد الخروج، نکلنے کے بعد. فقال انی قد ادخلت الیہن ما یحتجن الیہ، میں نے ان کو دے دیا ہے جو یہ چاہتی ہیں. فلا تفتحن الباب، پس دروازہ بالکل نہیں کھولنا. تفتحن مشدد ہے نا تو بالکل کے معنوں میں آتا. فلما خرج خرجنا الیہ، پھر جب وہ چلا گیا تو وہ اس کے پاس آئیں. فقلنا لہ، کہنے لگی اس سے افتح الباب، دروازہ کھولو. فابا، اس نے انکار کیا. فشججنا، تو انہوں نے اس کا سر پھاڑ دی. شججنا، ان سب نے مل کے اس کا سر پھاڑ دیا. ورجعنا، اور لوٹ آئیں. فجلس، تو وہ بیٹھ گیا. فلما جاء مولاه، پھر جب اس کا آقا آیا، لم یخبرہ بشیء، اس کو کچھ نہیں بتایا، نہ لڑکیوں کی شکایت کی، نہ اپنا سر پھٹنا بتایا. لڑکیوں کی شکایت بھی نہیں کی، نہ یہ کہا کہ تمہاری بیٹیاں ایسی ہیں اور وہ تو باہر نکلنا چاہتی تھی اور پھر میں نے یہ کارنامہ کیا. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کام کر لیں تو پھر ہم دوسرے کو جتاتے رہتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. اس کا بھی نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کیا ہوتا ہے نا اس کی ویلیو ختم ہو جاتی. کچھ چیزیں آپ کرتے ہیں چاہے منہ سے نہیں بھی بتاتے تو وہ دوسرے کو خود ہی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ آپ واقعی ان کسی کے لیے خیر خواہ ہیں یا اس سے محبت رکھتے ہیں یا اس کے لیے کچھ کرتے ہیں یا اس کے لیے دعا بھی. ایون یہاں تک آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے لیے دعا بھی کریں گے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے قدر پیدا کر دے گا کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو چاہے احسان جتا کر بتانا ہو یا ویسے بتانا ہو، تو ٹو مچ شیئرنگ جو ہے نا ہر چیز کی، یہ چیزوں کا مزہ خراب کر دیتی ہے. کیونکہ وہ سارا ہم بڑاس نکال بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر خالی ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. اور کچھ تو ہم نیکیاں بتا بیٹھتے ہیں، وہ ریاکاری میں پھر آ جاتی ہیں، دکھاوے میں آ جاتی ہیں. قال فقالت الکبیرۃ، تو اس نے کہا کہ بڑی کہنے لگی، ما بال ھذا العبد الحبشی، اس حبشی غلام کا کیا حال ہے. اولا بطاعت اللہ عز وجل منی، یہ اللہ کی اطاعت کا زیادہ حقدار ہے مجھ سے، یعنی اس کو زیادہ کرنی اطاعت اور مجھے نہیں کرنی. واللہ لا اتوبن، اللہ کی قسم میں توبہ ضرور کروں گی. فتابت، تو اس نے توبہ کر لی. وقالت الصغرى، چھوٹی کہنے لگی، ما بال ھذا العبد الحبشی،
اس حبشی غلام کا کیا حال ہے؟ وہذہ الکبریٰ، اور یہ بڑی کو کیا ہوا؟ اولا بطاعت اللہ عز وجل منی، کیا یہ اللہ کی اطاعت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں؟ مجھے نہیں کرنی چاہیے اور ان کو زیادہ کرنی چاہیے. واللہ لا اتوبن، اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی. فتابت، تو اس نے توبہ کر لی. وقالت الوسطی، اور درمیانی کہنے لگی ما بال ہاتین، ان دو کو کیا ہوا؟ وہذا العبد الحبشی، اور یہ حبشی غلام. اولا بطاعت اللہ عز وجل منی، یہ زیادہ حقدار ہے اللہ کی اطاعت کرنے کا مجھ سے، یعنی مجھے نہیں کرنی چاہیے اور صرف انہی کو کرنی چاہیے. واللہ لا اتوبن، اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی. فتابت، تو اس نے توبہ کر لی. قالا، کہا. فقال غبات القریتی، تو کہانی سنانے والا کہتا ہے تو کہنے لگے بگڑے ہوئے بستی کے لوگ یا گمراہ لوگ بستی کے یا بدکار لوگ بستی کے، ما بال هذا العبد الحبشی و بنات فلان، اس غلام اور وہ فلاں کی بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ اولا بطاعت اللہ منا، کیا وہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی اطاعت کی؟ فتابوا الی اللہ عز وجل، تو ان سب نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر لی، رجوع کر لیا. وکانوا، اور وہ سب ہو گئے من عباد القریتی، بستی کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں سے. عباد بہت عبادت کرنے والے. کتنے سبق ہیں اس میں، خاموش سبق ہیں اس کہانی کے اندر، کہ اگر ہم کسی کو توبہ کرنے کے لیے کہیں تو خود بھی توبہ کریں. اسی تبلیغ کا اثر زیادہ ہوتا ہے جو عمل کے ساتھ کی جائے. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی بولیے. سر میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہم لوگ انسان سے کسی سے کوئی زیادتی کرتے ہیں تو اس سے ہم لوگ سوری نہیں کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیتے ہیں اپنی غلطی کی، تو کیا ایسی توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ بندے جب تک معاف نہ کرے تو توبہ، پھر بندے اپنا حق وصول کرنے کے حقدار ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے حق دے دے اور ہمیں معاف کر دے. اور دوسرا یہ کہ ذی الحج کے اور محرم الحرام کے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو اس سے کیا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر گناہ کر لیتے ہیں ہم لوگ تو اس کے بعد ہم لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس کو سب کے سامنے دکھائیں گے؟ نہیں، جو مٹ گیا گناہ انشاءاللہ وہ نہیں دکھائیں گے. تو اگر جو ایک نان مسلم ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور فوراً اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن حقوق العباد اور نماز وغیرہ سب معاف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ مسلمان ہونے پر پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. استاذہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کو جو بھی خریدنے آتا تھا نا تو وہ پہلے پوچھتے تھے کہ آپ میرا کیا کرو گے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کو کوئی بڑے بڑے کام بتاتے ہوں یا جو بھی کام، لیکن ایک کام جو انہوں نے چوز کیا انہیں پتا تھا کہ وہ کیا کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، چاہے کام چھوٹا سا تھا لیکن اس پر استقامت نے اتنے لوگوں کو خیرخواہی کی طرف لے آئے، چاہے وہ کام بیبی سٹیپ تھا، باہر بیٹھنا، واچنگ کرنا. ہم سب دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہے، خصوصاً جو لوگ سٹاف میں ہیں وہ اسٹوڈینٹس کے لیے ایک نمونہ ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری کے ساتھ نبھانا، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، بغیر وجہ کے چھٹی نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جس سے آپ کے کام کے اثرات کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گے. یعنی ایک تو نہیں کہ جاب سمجھ کے آپ ایک کام کو کریں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت سمجھ کے کریں. اور یہ جو داعی اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، وہ صرف زبان سے دعوت نہیں دیتا بلکہ وہ عمل سے دعوت دے رہا ہوتا ہے. لوگ اس کے طرز عمل کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. سازا اس سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہر نفس کے اندر اس کی خیر اور شر جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے. تو بعض اوقات خیر کو نکلنے کے لیے صرف ماحول چاہیے ہوتا ہے. بالکل، یعنی وہ لڑکیاں اور پورا گاؤں خراب تھا لیکن ایک بندہ سب کی تبدیلی کا ذریعہ بن گیا، کیونکہ وہ مار کھا کے بھی اپنے نیکی پر قائم تھا. ورنہ وہ خیانت بھی کر سکتا تھا کہ میں کیوں مار کھاؤں، میں لڑکیوں کو جانے دیتا ہوں اور ان کہوں گا میں آقا کے واپس آنے سے پہلے تم آ جانا. باپ کا جو کردار ہے نا وہ بھی کہ اس نے بے حیائی سے اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، غلط کاموں سے بچانے کے لیے سد باپ کیا. بالکل، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج کل بھی جیسے معاشرے میں بہت زیادہ اس کے بے حیائی اور فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، اس میں ہر لیول پہ سد باپ کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. جس طرح ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے، جو باپ کی ذمہ داری ہے وہ باپ کی ہے، اسی سے پوچھو گی. سے یہ مجھے دو چیزیں اس میں بہت زیادہ وہ انہوں نے اثر کیا ہے. ایک تو اس بندے کا صبر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ بھی اگر لوائل ہو جائے اپنے رب کے ساتھ اور اپنے کام کو، اپنی ڈیوٹی کو اتنے اچھے طریقے سے کر لے تو وہ کتنے لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو سکتا ہے. ویری گڈ ایگزامپل فار اس. ہو سکتا ہے ہماری آرگنائزیشن میں کہ ایک بندہ ہی اگر
جو ہے وہ سنسیئر ہو جائے بالکل تو انشاءاللہ تعالی مطلب خیر کہیں کہاں تک پہنچ سکتی ہے. اور پھر خاص طور پہ کام کر کے احسان جتانا, اور اگر کوئی تکلیف پہنچی تو بار بار اس کا ذکر, اس سے بھی کر, اس سے بھی کر, اس سے بھی کر. اگر آپ اللہ پہ بھروسہ, کوئی ہمیں کیا دیتا ہے سوائے اس کے کہ تھوڑی سی ہمدردی کر دے گا, اور وہ بھی آپ کے سامنے ہو سکتا ہے دل میں وہ بھی نہ کرتا. بالکل. اور کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے بہت برداشت کر کے اور آگے نہ پہنچائی ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس میں کتنی برکت دے سکتے. بالکل. اور دوسری چیز یہ کہ بہنوں نے جو ایک دوسرے کو دیکھ کر سیٹنگ ایگزامپلس, ایک بہن نے یعنی اگر ایک کام کیا ہے تو دوسری نے اس کو دیکھ کے اس کو فالو کیا, تو یہ بیسٹ ایگزامپل بھی جو ہیں یہ. بالکل. بس میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جس بھی ڈیوٹی پہ کوئی ہوتا ہے, چاہے وہ کسی آرگنائزیشن میں ہوئے, جیسے ہم ہاؤس وائفز ہیں, ہم گھروں میں اپنا ایک کام کرتے ہیں, تو اگر ہمیں کام کے دوران میں اگر کوئی تکلیف پیش آتی ہے یا کوئی ہم پہ کوئی زیادتی کر دیتا ہے, ابھی اس کا جو سر پھاڑا انہوں نے کسی چیز کو پتھر پھینکا ہوگا یا کوئی فزیکلی, بعض اوقات ایموشنلی آپ کے اوپر کوئی ایسا حملہ ہو جاتا ہے, جیسے جوائنٹ فیملیز میں رہ جاتے تو کوئی آپ کے ایموشنلی اتنا ہرٹ کر دیتا ہے آپ کو, تو وہ آپ اس پہ خاموش رہ جائیں تو وہ آپ کی خاموشی جو ہے وہ بہت بڑا اس کے دل پہ افیکٹ ڈالتی ہے. اس سے مجھے حضرت عمر کا بھی واقعہ یاد آیا کہ جس سے انہوں نے اپنی بہن کو جب مارا تھا اور جو ان کا خون جب نکلا, اور اس کو دیکھ کے ان کے دل میں بھی اس کا افیکٹ تھا. اگر وہ نیگیٹو ریئیکٹ کرتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پھر اپنے آپ کو مزید اور جسٹیفائی کرتے. تو جب ہم لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں نا, ہم اس وقت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ برحق ہیں ہم, کہ اس نے ہم پہ زیادتی کی, اب ہم اس کو ریئیکٹ کر کے بتائیں کہ تم نے میرے پہ یہ زیادتی کی ہے اور ایسا اور ایسا, تو بجائے اپنی زیادتی کو محسوس کرنے کے وہ تو الٹا اپنے آپ کو اور جسٹیفائی کرنے کے وہ اس کے دل میں دلائل پیدا ہوں گے, تو وہ کبھی بھی آپ کے اس بات پہ نہیں آئے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی وہ زیادتیاں جو آپ پہ اگر کوئی ہوتی ہیں, جو کہ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے, اس کو پی جائیں. کیونکہ پرسنل جو تکلیفیں ہیں نا, جو اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں, بیمار ہو گئے, سر میں درد ہو گیا, وہ تو پھر بھی شاید ہم اللہ کی اس رضا پہ چپ ہو جاتے ہیں, صبر کر لیتے. لیکن جو ہم پہ کوئی اور انفلکٹ کرتا ہے نا وہ پین, اس کو چپ رہنا بہت مشکل ہے اس ٹائم پہ. اور پھر یہ کہ لڑکیوں سے مار کھانا, کسی مرد کی غیرت کے لیے کچھ جانے کے لیے اور اس کو غصہ دلانے کے لیے یہی کافی ہے. سادہ میرا اپنا جو میں پریکٹیکلی سوچ رہی تھی کہ بچوں کے معاملے میں کہ بیٹی کے معاملے میں کچھ ایشوز تھے, تو میں نے جب ڈسکس کیا وہ اس کا اتنا اچھا افیکٹ نہیں ہوا, لیکن بیٹی کے معاملے میں جو تھے وہ میں نے دل میں ہی رکھے تھے کوئی 2-2.5 مہینے سے, اور الحمدللہ اس کا اتنا اچھا رزلٹ ملا. میں سوچی تھی اللہ تعالیٰ کے اپنا ہوتا ہے. پتہ کیا ہوتا ہے, جب ہم لوگوں سے بہت بات کر چکتے ہیں نا تو ہماری دعاؤں میں پھر وہ اتنا اثر نہیں رہتا, لیکن جب ہم ہر طرف سے کٹ کے صرف اللہ کے ہو کے جب مانگتے ہیں نا, تو وہ جو رونا ہوتا ہے نا سارا اللہ کے سامنے آتا ہے. جب لوگوں کے آگے رو چکتے ہیں نا تو اللہ کے پاس جب تک پہنچتے ہیں تو رونا بھی سوکھ چکا ہوتا ہے. مجھے یہ کہنا تھا کہ اس میں جو مجھے سب سے زیادہ چیز ایک لگ رہی ہے کہ ایک تو لڑکیوں کی بھی پہچان کہ انہوں نے کیسے اس چیز کو جج کیا ہے فوراً اس کو, اور اسی طرح گاؤں والے کا مطلب اس ایریے میں پورا کیریکٹر ایک جو دیکھا جا رہا ہے وہ اسٹرینتھ اس کی دیکھی جا رہی ہے کہ کیسے انہوں نے اس کو پہچانا اور فوراً اس کو قبول کیا. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. ورنہ اگر اس کو ایک نیوز کے حساب سے دیکھا جائے تو اگر کچھ چینل وہاں پہنچتا اور دیکھتا اس پورے واقعے کو اگر پورٹری کرنا ہوتا تو سنسنی پھیلانے والی خبر, سنسنی خبر کہ 3 لڑکیوں نے مار دیا تو سر پھاڑ دیا اور سارے ہائے ہائے کر کے بات ختم ہو جاتی, ہدایت کسی کو بھی نہ ہوتی. اس سے اس کا بڑا ظرف پتہ چل رہا ہے نا کہ اس کا ظرف بھی کتنا بڑا تھا, کہ یہ نہیں کہا کہ تمہارے اس کام کے کرنے میں مجھے ایسے اور ایسا مسئلہ ہوا. اس سے مجھے ایک اپنی فیملی کا واقعہ یاد آ رہا ہے, کافی سال پہلے کا, ایک دم سے مجھے آج یاد آ گیا. میرے بڑے ماموں کی بیٹی نے چھوٹی مامی کی ایک رنگ لی پہننے کے لیے شادی میں نا, گولڈ کی. اب وہ تھی بچی چھوٹی سی لاڈلی تھی, انہوں نے اس کو دے دی, تو بائی چانس وہ جس طرح بچے ہوتے ہیں وہ گولڈ کی رنگ اس نے گما دی. اچھا, بڑے ماموں فائنینشلی اسٹرانگ اور چھوٹے والے نسبتاً کافی کم, اور وہ اگر ان کو بتاتے تو ڈیفینیٹلی وہ کمپنسیٹ کر دیتے کہ بھئی ہماری بچی سے یہ آپ کی گم گئی ہے تو چلو ہم آپ کو لے کے دے دیتے ہیں. لیکن انہوں نے اس بات کا ان سے ذکر ہی نہیں کیا, اور کئی سال گزر گئے اور آج تک ان کو پتہ نہیں چلا. اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی تھی, حالانکہ میں اس وقت چھوٹی تھی, لیکن مجھے اتنی حیرت ہوئی تھی یہ سوچ کے کہ اتنا بڑا ظرف, تو بعض لوگوں میں اتنا بڑا ظرف ہوتا ہے. اوکے, جزاکم اللہ خیرن. وقت ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.